بارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدقت یا رب العالمین، صدقت یا رب العالمین، صدقت یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے انتہا شکر ہے کہ مالک لم یزل نے ہم کمزور لوگوں کو اپنی پاک بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہمارا جھکنا اپنی شان کے لائق قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے ہے، قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے ہے، اور اس عظیم رات کے بارے میں ہے کہ جس عظیم رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ عموماً ہمارے ہاں ایک تصور جو ہے جو رائج ہو چکا ہے وہ یہ رائج ہو چکا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ جو 27ویں رات ہے، یہی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ تصور نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التمسوا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اور وہ کون سی ہے؟ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں ہے۔ یعنی کہ یہ راتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ان راتوں میں رمضان المبارک کی جو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے نا، اس کو تلاش کرو۔ یہ 27ویں مشہور کیوں ہوئی؟ کیونکہ بہت سے اسلاف نے جب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی، اور حاصل کرنے کے بعد بہت سے ایسے اللہ کے بندے کہ جنہوں نے لیلۃ القدر کو پایا، پھر آگے انہوں نے نشاندہی کی کہ لیلۃ القدر کی جو رات بنتی ہے نا، وہ یقیناً ایک رات ایسی ہے کہ بہت سے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے رمضان کے پہلے عشرے میں بھی میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی کیا، تیسرے عشرے میں بھی میں نے اعتکاف کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کو پایا تو وہ 27ویں شب کو پایا۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہیں یہ تبع تابعین میں آتے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں یہ، اور 156 ہجری ان کا یوم وصال ہے۔ تو یعنی کہ اس قدر پرانے جو بزرگ ہیں ان سے اس طرح تصریحات جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید اس رات کو نازل کیا گیا۔ ویسے تو یہ ہے قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت المعمور لوح محفوظ کے اوپر یہ اس شب کو نازل کیا گیا، اکٹھا نازل ہوا۔ پھر اس سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آتے رہے، وقت اور تقاضے کے مطابق تھوڑا تھوڑا احکامات جو ہے وہ نازل ہوتے رہے۔ اب اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی اس قرآن کو، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک ایسی مبارک رات میں
انا کننا منذرین، بے شک ہم تو ڈر سنانے والوں میں سے ہیں، ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ آگے سورۃ القدر ایک پوری سورت اللہ رب العزت نے اس رات کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور فرمایا کہ تو کیا ادراک رکھتا ہے، تو کیا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پہلے سوال کیا کیا تجھے پتہ بھی ہے، پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر آگے سوال کیا کہ کیا تو جانتا بھی ہے کہ اس لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، اس کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ پھر آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سوال بھی ارشاد فرمایا، پھر آگے جواب بھی عطا فرما رہے، فرمایا لیلۃ القدر، یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا 1000 مہینے جتنی، یہ نہیں کہا 1000 مہینے جتنی، یہاں پہ لفظ من کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور رہنمائی ہماری فرمائی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ 1000 مہینے جتنی افضل ہے، بلکہ یہ جو کم از کم مقدار ہے نا، جو بالکل کم مقدار ہے وہ ہے 1000 مہینے، جو کم مقدار ہے جہاں سے اس رات کی فضیلت شروع ہو رہی ہے، جو سب سے کم مقدار ہے وہ 1000 مہینے ہیں۔ اب اس سے بھی افضل ہے، اس سے کتنی افضل ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کوئی حد بندی نہیں فرمائی کہ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ اتنی ہے، فرمایا کہ نہیں، اس رات کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کم از کم مقدار ہے وہ 1000 مہینے ہیں، اس سے اوپر وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ پھر فرمایا دوسری صفت اس کی بیان فرمائی کہ یہ لیلۃ کیا ہے، لیلۃ القدر ایک تو یہ ہے نا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ یہ وہ رات ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، وہ اترتے ہیں، والروح فیہا، اور روح الامین حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جبریل علیہ السلام، آپ جو ہے وہ اس میں فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اس کے ہر امر کے ساتھ، سلام، سلامتی ہو، ہِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے، یعنی وہ فرشتوں کی جماعت جب رات ہوتی ہے تو اترتی ہے اور فجر تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے اوپر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس آیہ مبارکہ کے متعلق صراط الجنان کے اندر انہوں نے حدیث پاک کو ذکر فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات جب آتی ہے نا تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اترتے ہیں، اور جب فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ سلامتی بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب سلامتی بھیجتے ہیں نا تو بندہ پھر یہاں تک کہ عید الفطر کا دن آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے جن بندوں کو میری یاد کے اندر میرا ذکر کرتے ہوئے اس رات کو پایا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر فخر کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان بندوں کا فخر کر رہا ہوتا ہے، ان بندوں کے لیے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جنہوں نے میری خاطر رات کا قیام کیا اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے ساری رات جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہے۔ فرشتوں تم بتاؤ ایسے لوگوں کا اجر کیا ہونا چاہیے؟ فرشتوں سے مشاورت ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا اجر کیا ہونا چاہیے کہ جو اس رات کو قیام کرتے ہیں۔
فرشتے عرض کرتے ہیں مالک لم یزل، ایسے بندوں کا اجر تو پورے کا پورا دیا جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ گناہوں کو ہی معاف کیا، بلکہ وہ جو گناہ تھے وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے نیکیوں میں بدل دیے۔ یعنی اس رات کی برکت سے جو جتنا بڑا گناہ گار تھا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس رات کو پا لینے کی وجہ سے وہ اتنا ہی بڑا نیکوکار بنا دیا گیا۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے، ایک خاص رحمت ہے، ایک خاص عنایت ہے بندے کے اوپر۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر سب سے بڑی سعادت کے قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا نا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یہ وہ ذکر ہے ہم خود ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اور کتاب بھی ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو پھر جب آج 1400 سال 1450 سال گزر چکے ہیں، کتاب اسی حالت میں ہمارے سامنے جو ہے موجود ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی چیلنج کیا تھا نا، جتنے وہ کفار مکہ تھے سارے کے سارے بڑے بڑے عربی دان تھے، لیکن کوئی بھی کسی کی اتنی مجال اور ہمت نہ ہو سکی، کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم شاہکار اور معجزہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات ہے کہ عام دنوں میں اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے، رمضان المبارک میں چونکہ اس کا اجر بڑھا کر 700 گنا کر دیا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک میں ایک حرف پڑھنے سے جو نیکیاں ملتی ہیں وہ 700 ملتی ہیں۔ رمضان المبارک میں 700 نیکیاں ایک حرف پڑھنے سے ملتی ہیں۔ تو فرمایا وہ ایک حرف کیا ہے؟ الف لام میم، کہتے ہیں وہ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ تو پھر فرمایا یہاں تک نہیں فرمایا کہ جب ہم الف کو لکھتے ہیں نا، اس الف کو لکھتے ہوئے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی 3 حرف بنتے ہیں، یہ بھی 3 حروف بنتے ہیں۔ الف 3 حروف بنے، لام یہ بھی 3 حروف بنے، میم یہ بھی 3 حروف بنے۔ یعنی اس طریقے کے ساتھ اگر اس کا حساب لگا لیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربانیاں فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ اور جو بندہ قرآن سے دور جاتا ہے اور قرآن کو بھول جاتا ہے اور قرآن مجید کی طرف بالکل آتا ہی نہیں ہے، سالوں سال پڑھے ہوتے ہیں گھر میں قرآن مجید پڑھی ہے اور اوپر مٹی جو ہے پڑھ رہی ہے، خیال ہی کوئی نہیں آتا ہے کہ قرآن مجید کو کھولنا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے۔ یعنی کہ جب مسلمان نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا تو ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو گیا۔ جب اس نے قرآن کے دامن کو تھامے رکھا، جب تک قرآن کے دامن کو تھامے رکھا عروج حاصل کرتا رہا۔ تو یہ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر